بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جوش ملیح آبادی کی سوانح پڑھی اور ان کی نظموں پر بات کی۔ آج ہم ان کے حوالے سے ممکنہ حد تک جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، جوش کا پورا نام کیا ہے؟ احمد حسین، بی واجد حسین، سی مکمل حسین، ڈی شبیر احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے شبیر احمد خان ان کا اصلی نام ہے، بلکہ پورا نام ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جوش کا نام شبیر احمد کس نے رکھا تھا؟ آپشن اے دادا نے، بی والد صاحب نے، سی خالو نے، ڈی والدہ نے۔ تو جوش کا نام شبیر احمد ان کے والد نے رکھا تھا، اسی لیے آپشن صحیح ہوگا بی والد نے۔ سوال نمبر 3 ہے، جوش نے اپنا نام تبدیل کر کے کیا رکھا تھا؟ والد صاحب نے ان کا نام رکھا شبیر احمد خان، لیکن جوش نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ کیا کیا؟ آپشن اے نصیر حسن خان، بی شبیر حسن خان، سی مکمل حسین خان، ڈی واجد حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہوگا شبیر حسن خان، یعنی آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شبیر حسن خان ادبی دنیا میں کس نام سے معروف ہوئے؟ آپشن اے خوش عظیم آبادی، بی دوش اکبر آبادی، سی خروش عظیم آبادی، ڈی جوش ملیح آبادی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی جوش ملیح آبادی کے نام سے مشہور ہوئے ادب کی دنیا میں۔ اس لحاظ سے ان کا پورا نام ہو گیا شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی۔ یہ آپ یاد کر لیجئے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 5 ہے، جوش ملیح آبادی کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپشن اے افغانستان، بی آذربائیجان، سی ازبکستان، ڈی انگلستان۔ تو جوش ملیح آبادی کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، اس لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، جوش ملیح آبادی کے آباء و اجداد افغانستان کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپشن اے ہے ہمایوں، بی قریش، سی ترک، ڈی آفریدی۔ اس کا صحیح جواب ہے آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان جو تھا وہ آفریدی خاندان تھا، لہٰذا آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، جوش ملیح آبادی کے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ جوش کے یہاں شعری روایت پہلے سے رہی ہے۔ جوش کے والد صاحب شاعر، دادا شاعر، پردادا شاعر۔ تو پردادا کا نام کیا ہے؟ آپشن اے فقیر محمد خان، بی نذیر محمد خان، سی وحید محمد خان، ڈی بشیر محمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے فقیر محمد خان، ان کے پردادا کا نام ہے۔ ان کا تخلص اگلے سوال میں پوچھ رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، فقیر محمد خان کا تخلص کیا تھا؟ آپشن اے رویا، بی روسا، سی گویا، ڈی ممکن۔ تو ہم نے سنا ہے فقیر محمد خان گویا، آپشن سی اس لحاظ سے صحیح جواب ہے۔ فقیر محمد خان گویا جوش ملیح آبادی کے پردادا کا نام ہے، اور یہ صاحب دیوان شاعر ہیں۔ ان کا کلیات شائع ہو چکا ہے، بڑے اپنے زمانے کے عالم و فاضل آدمی تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، جوش ملیح آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن اے دلگیر احمد خان، بی وکیل احمد خان، سی نصیر احمد خان، ڈی بشیر احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی بشیر احمد خان۔ والد صاحب کا نام بشیر احمد خان، پردادا کا نام فقیر محمد خان گویا۔ سوال نمبر 10 ہے، گویا کے اسلاف دہلی سے ہجرت کر کے کہاں وارد ہوئے؟ مطلب کہاں چلے گئے؟ اسلاف مطلب ان کے آباء و اجداد، باپ دادا۔ آپشن اے بمبئی، بی اودھ، سی بجنور،
डी जमशेद पुर। इसका सही जवाब होगा अवध। अवध है उस इलाके को बोलते हैं जो अब लखनऊ, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर का इलाका है, वो अवध का इलाका था और वहाँ नवाबों की हुकूमत थी। तो दिल्ली से हिजरत करके वो लोग अवध चले गए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है, जोश मलिहाबादी कब पैदा हुए। इससे पहले हम ये जान लें कि जोश मलिहाबादी के पैदाइश के सिलसिले में इख्तलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं 1898, बाज़ लोग 1896, बाज़ लोग 1894। तीनों हमको मान कर चलना है, लेकिन ज़्यादा लोगों की राय ये है जो ऑप्शन ए में दिख रहा है 5 दिसंबर 1896 ईस्वी। इसलिए आप भी इसको याद रखें, लेकिन एक ज़हन में बना रहे कि 98 आएगा तो उसमें भी निशान लगा लेंगे, 96 आएगा तब भी लगा देंगे, 94 आएगा तब भी लगाएंगे। सवाल नंबर 12 है, जोश मलिहाबादी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए मलिहाबाद, बी वज़ीराबाद, सी दौलताबाद, डी हकीराबाद। इसका सही जवाब होगा मलिहाबाद। लखनऊ के पास इलाका है मलिहाबाद, जहाँ के आम बहुत मशहूर है, मलिहाबादी आम, वहीं वो पैदा हुए थे। इसीलिए उनके नाम के साथ जोश जो अपने तखल्लुस इख्तियार किया उन्होंने, उसके साथ मलिहाबादी का इजाफ़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है, जोश मलिहाबादी ने अपना नाम शब्बीर अहमद से शब्बीर हसन कब तब्दील किया। ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी। तो जोश मलिहाबादी ने शब्बीर अहमद से शब्बीर हसन कर लिया और उसी वक्त वो सुन्नी से शिया हुए थे, तो नाम के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की और अपना नाम तब्दील कर दिया। ये वाक़या है 1907 ईस्वी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 1907 ईस्वी। सवाल नंबर 14 है, जोश मलिहाबादी ने अरबी की तालीम किनसे हासिल की। ऑप्शन ए हादी रसवा, बी अज़ीज़ अहमद, सी ग़ियास अहमद, डी शाहिद अहमद। लोगों का कहना है कि वो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा से अरबी की तालीम हासिल की थी, जो नावल उमराव जान के मुसन्निफ़ हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, जोश मलिहाबादी ने कहाँ तालीम हासिल नहीं की। ऑप्शन ए लखनऊ में की थी, बी अलीगढ़, यहाँ भी हासिल की, सी आगरा, यहाँ भी हासिल की, डी बनारस, बनारस में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, लिहाजा बनारस सही जवाब है, यानी यहाँ तालीम उन्होंने हासिल नहीं की। सवाल नंबर 16 है, जोश मलिहाबादी बंगाल किनकी दावत पर गए। ऑप्शन ए गांधी जी, बी टैगोर, सी बेखुद देहलवी, डी शाकिर बनारसी। तो जोश मलिहाबादी 1918 के आसपास बंगाल गए, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की दावत पर। इस लिहाजा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जोश मलिहाबादी बंगाल कब गए। तो आप जानते हैं 1918 ईस्वी में गए। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब है। सवाल नंबर 18 है, जोश मलिहाबादी ने बंगाल में कितने माह तक क़याम किया। ऑप्शन ए 6 माह, बी 12 माह, सी 17 माह, डी 20 माह। उन्होंने तकरीबन 6 महीने तक क़याम किया। माह मतलब महीना, 6 माह तक 6 महीने तक क़याम किया शांति निकेतन में, और टैगोर से उन्होंने खूब सारी बातें की और फिर वापस वो आ गए मलिहाबाद। सवाल नंबर 19 है, जोश मलिहाबादी ने शेरगोई में सबसे पहले किनसे इस्लाह ली। तो शेरगोई में ऑप्शन ए वालिद से, बी दादा से, सी चचा से, डी परदादा से। उन्होंने शेरगोई में सबसे पहले अपने वालिद साहब से इस्लाह ली, बशीर अहमद ख़ान से। उसके बाद वो
استاد شاعر کی طرف چلے گئے۔ سوال نمبر 20 ہے اسی کے حوالے سے، ابتدائی عمر کے بعد جوش ملیح آبادی کن سے شعری اصلاح لینے لگے تھے؟ آپشن اے رجب علی بیگ سرور لکھنوی، بی مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی، سی مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی، ڈی میر تقی میر دہلوی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی، ان سے انہوں نے اصلاح لی۔ عزیز لکھنوی اچھے شاعر تھے، لکھنؤ دوستان سے ان کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 21 ہے جوش ملیح آبادی کا نکاح کب ہوا؟ آپشن اے 1900 عیسوی، آپشن بی 1920 عیسوی، آپشن سی 1907 عیسوی، آپشن ڈی 1930 عیسوی۔ جوش ملیح آبادی کا نکاح 1907 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپشن 7 صحیح ہے، آپشن سی صحیح ہے 1907 عیسوی۔ سوال نمبر 22 ہے جوش ملیح آبادی کی منکوحہ کا کیا نام تھا؟ یعنی جن سے نکاح ہوا تھا۔ تو 1907 میں ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد انہوں نے سنی سے شیعہ اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا، لہٰذا لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کی رخصتی سے منع کر دیا۔ اس کے بعد کیس چلتا رہا، 1914 میں رخصتی ہوئی، 7 سال کے بعد کیس جیتنے کے بعد۔ ابھی آئے گا اگلا سوال، تو اگلا سوال ہے یہی ہے کہ منکوحہ کا یعنی جس سے نکاح ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے مشتری خانم، آپشن بی عابدہ خانم، آپشن سی حنا خانم، آپشن ڈی اشرف جہاں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اشرف جہاں سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ سوال نمبر 23 ہے مالی مشکلات سے تنگ آ کر جوش ملیح آبادی نے کہاں کا سفر کیا؟ آپشن اے حیدرآباد، بی احمد آباد، سی فرخ آباد، ڈی الہ آباد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حیدرآباد کا انہوں نے سفر کیا جوش ملیح آبادی نے۔ سوال نمبر 24 ہے حیدرآباد میں جوش ملیح آبادی کس ادارے سے منسلک ہوئے؟ آپشن اے دارالترجمہ، آپشن بی صبرس، آپشن سی شعر و حکمت، آپشن ڈی اسباب بغاوت۔ اس کا صحیح جواب ہوگا دارالترجمہ، جو جامعہ عثمانیہ کی وہ تھی، اس میں ایک ترجمے کا وہ برانچ تھا دارالترجمہ، وہاں وہ جڑ گئے، وہاں وہ انہوں نے کام کیا اور تقریباً 10 سال تک رہے یہاں پہ۔ سوال نمبر 25 ہے مسز نائیڈو کے مشورے سے دہلی میں جوش ملیح آبادی نے کون سا رسالہ نکالا؟ آپشن اے ساقی، بی کلیم، سی خروش، ڈی ادب ساز۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم نام کا رسالہ نکالا، اور وہ رسالہ اچھی طرح سے چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ جب واپس گھر آ گئے یا ممبئی چلے گئے تب وہ رسالہ دوسرے کو دے دیا اور بعد میں اس کو مرج کر دیا، جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہے۔ سوال نمبر 26 ہے جوش ملیح آبادی نے رسالہ آج کل کی ادارت کب سنبھالی؟ آج کل ایک سرکاری رسالہ ہے جو ایک زمانے سے نکل رہا ہے نئی دلی سے، اور بہت مقبول رسالہ ہے۔ اس کی ادارت یعنی ایڈیٹرشپ کب سنبھالی انہوں نے؟ آپشن اے 1907، آپشن بی 1912، آپشن سی 1920، آپشن ڈی 1948۔ اس کا صحیح جواب ہے 1948 عیسوی میں انہوں نے ادارت سنبھالی، تو آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے جوش ملیح آبادی کو حکومت ہند نے کون سا اعزاز دیا، ایوارڈ دیا؟ آپشن اے گیان پیٹھ، بی غالب ایوارڈ، سی اقبال سمان، ڈی پدم بھوشن۔ اس کا صحیح جواب ہے پدم بھوشن، ان کو ایوارڈ دیا گیا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ سوال نمبر 28 ہے جوش ملیح آبادی کو پدم بھوشن کب عطا کیا گیا؟ آپشن اے 1954، آپشن بی 1960، آپشن سی 1970 72، آپشن ڈی 1982۔
اس کا صحیح جواب ہے 1954 عیسوی کو ان کو پدم بھوشن دیا گیا تھا حکومت ہند کی جانب سے۔ اس کے بعد وہ پاکستان ہجرت کر گئے۔ اگلا سوال اسی کے حوالے سے ہے، جوش ملیح آبادی پاکستان ہجرت کب کر گئے؟ آپشن اے 1955، بی 1960، سی 1965، ڈی 1970۔ اس کا صحیح جواب ہے 1955 عیسوی میں وہ پاکستان ایک مشاعرے میں گئے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہاں کی شہریت حاصل کر لی۔ سوال نمبر 30، جوش ملیح آبادی کا انتقال کب ہوا؟ آپشن اے 22 فروری 1982، بی 31 جنوری 1988، سی 15 اگست 1999، ڈی 14 اگست 1990۔ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ 1982 تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپشن اے ہے 22 فروری 1982 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ اگلا سوال ہے، جوش ملیح آبادی کا انتقال کہاں ہوا؟ آپشن اے کراچی، بی اسلام آباد، سی سیالکوٹ، ڈی چیچا وطنی۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا تھا۔ آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے نقش و نگار، بی روح ادب، سی سرود و خروش، ڈی سموم و صبا۔ اس کا صحیح جواب ہے روح ادب، آپشن بی۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ 1920 میں روح ادب شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جتنے شعری مجموعے ہیں سب میں واو لگا ہوا ہے، نغمہ و الہام، جوش و خروش، سموم و صبا، نقش و نگار، اس طرح نا۔ تو یہ ذہن نشین رہے، آپ کو دشواری نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ سوال نمبر 33 ہے، یادوں کی بارات صنفی لحاظ سے کیا ہے؟ جوش نے ایک کتاب لکھی تھی یادوں کی بارات، اور وہ ان کی تھی خود نوشت، جس کو بولتے ہیں آٹو بایوگرافی۔ وہ صنفی لحاظ سے کیا ہے؟ آٹو بایوگرافی ہے، یعنی خود نوشت ہے۔ آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، یادوں کی بارات پہلی بار کب شائع ہوا؟ اس میں چاروں آپشن غلط ہیں۔ اب بس جان لیجئے کہ 1970 عیسوی کو یادوں کی بارات کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، 1970 عیسوی یاد رکھیے گا، اور 1999 کو 1970 کر لیجئے گا، اور آپشن اے پر صحیح نشان لگائیے گا۔ سوال نمبر 35 اور آخری سوال ہے، نصاب میں جو ان کی نظم شامل ہے اس کا نام ہے نغمہ سحر، سحر کے معنی صبح۔ اس کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے؟ تو صحیح جواب ہے کہ وہ نظم ہے، اور اس نظم میں انہوں نے مناظر فطرت سے حوالے سے، نیچرل شاعری کے حوالے سے کئی اہم باتیں کی ہیں۔ جوش کو ہم شاعر انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے انقلاب شاعری کی ہے، ترقی پسند تحریک سے وابستہ اچھے اور بڑے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ الطاف حسین حالی کی نظموں کے حوالے سے بات کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔